محسوس کرے بدل چکا ہوا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد اب بہت حد تک بہت بدل گئے ہیں جو ہمارے بزرگوں یہ میں تو روز سننے کو ملتا ہے ہمیں بدل گئے تم نہیں وہ تو اب وہ تو خیر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے ہیں کرنا چاہیے وہ ان کی نیچر ہے لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ بھئی اس بات پہ نہ لڑو ایک ان کی زندگی میں مستقل ملکہ ہوتی ہے باقی ٹیمپریری بھی ہوتی ہیں تو وہ نہیں رک سکتے ہیں وہ اس چیز سے نا ان کا قدرتی ہے نہیں رکنا چاہیے یہ بالکل ایسی کوئی اجازت نہیں ہے اگر میرے شوہر دیکھ رہے ہیں تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے بس مجھے ہی دیکھنا ہے صبح دوپہر شام رات اور ان کے حسن کا تو نہیں زیادتی کیوں بھائی ان کے حسن کی ضامن میں ہوں میں نہیں تو بندہ بدل دوں گی تو میں اپنی چیزیں نکال لوں گی میں سوال میں ایویں نہیں کیتا سی تسی اگے 90s دے زمانے دی خاتون برا تو نہیں بنایا سی نہیں بڑا چنگا لگا ٹھیک ہو لیکن میں نے اپنے اور اے دیکھو اج دی بچی جڑی ہے نا جڑے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کا ٹرانسپلانٹ خود کیا ہے اچھا وہ واپس نکال لیں گی نا یہ ٹرانسپلانٹ مجھے تو ایک ایکٹریس ملی اس نے کہا کہ بڑی مشہور ایکٹریس ہیں انہوں نے کہا میں تو پراٹھے کھلا کھلا کے اس کو موٹا کرتی ہوں تاکہ یہ کسی جگہ رہے عورتوں نے خاندوں کو بینک بنایا آپ ابھی کچھ اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہاں ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے اتارے بھی تو آپ آج تو سب تو میں نے گن کے لگائے ہیں گن کے اتارنے کے لیے کہ لڑکا ادھر نکلا پٹری سے نکال لے میں نے اپنے نکال لینا پھر باقی اگلی جانے اس کا کام ہے لائپوسیکشن میں نے کی ہوئی ہے نہیں تو آپ اس میں کیا کریں گی آپ لائپوسیکشن میں پھر یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں گی ایسے ایز اٹ از پھر ٹھیک ہے موٹا کرو ساری مینٹیننس جو بھی ہے نا وہ مینٹیننس چھوڑ دیں گی نہیں اسی لیے میرا بندہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا ان کی مجبوری سارے راز تو پتہ ہے آپ کو ویسے یہی کہتے کہتے مجھے کروانے کا کیا فائدہ ہوا سارے پاکستان کو تو تم نے بتا دیا آج کی عورت ڈاکٹر صاحب آپ کی جو گفتگو تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جس عورت کی نمائندہ ہیں یا جس فکر کی نمائندہ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ وفا کے سلسلے میں نہیں کر رہے ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں وفا کے سلسلے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے لیکن جہاں تو زیرو ٹالرنس مطلب ریڈ لائن ہے بالکل ہونی بھی چاہیے میں نہیں کہہ رہا لیکن انسان کوئی ہے دو ہے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اب یہ فوراً کہے گی جیسے نیئر صاحب سے اس نے پوچھا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے صراط مستقیم پہ رکھے لیکن اگر کسی بھی نوعیت کی ایسی چیز جو دوسرے پارٹنر کو لگتا ہے کہ بے وفائی ہے تو کہیں کوئی گنجائش ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی معافی کی یا نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو بالکل نہیں ہے ویسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آف کیمرہ اور بات ہوگی لیکن دیکھیں ظاہر ہے اب جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں آپ کے بچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے میرے خیال میں گنجائش تو بہرحال نکلی عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ ایک رکھا ہوا ہے ایک کارنر لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کی بے وفائی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لفظش ہے ٹھیک ہے وہ کچھ آپ ان انٹینشنلی ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا وہ ایک بالکل لیکن اگر ارادتاً ہے تو پھر میرے خیال میں تو اس کا مطلب آپ کی ضرورت نہیں ہے کوئی تو گھر بار لٹاتے ہیں نا نہیں ان کی بے وفائی تو بالکل ہی قابل قبول ہاں نہیں بالکل اور اس ہاں عورتوں کی مردوں کی جیب پہ نہیں پیار وہ بھی نہیں کر رہی ہوتی ان سے جن کے لیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلینک میں ایک ہیں صاحب وہ اپنی 3 بیویوں کو لے کر آتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اور تینوں کے ساتھ وہ خود آتے ہیں اور تینوں کو مختلف وقت میں لے کر آتے ہیں اور تینوں کو نہیں پتا کہ وہ مطلب کسی اور ساتھ ان کی شادی مرنا انہوں نے ایک بہانے مارنے لگے تھے وہ ایک بیوی کو لے کر آئے ہوئے تھے اور دوسری بیوی ان کی دوسرے روم میں تھی اور حالت میری خراب ہوئی ہوئی تھی میں نے کہا یہ انہوں نے سن لیا تو یہاں تو تماشا تو ادھر لگ جائے گا وہ پھر ہم نے بڑے بہانے سے ایک کو نکالا کہ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں جب نہیں اس میں معاف کیجیے گا اس میں جو اہم ترین سوال بنتا ہے جو فوری پوچھنا وہ یہ ہے کہ تینوں کو علم ہے نہیں اور تینوں اتنی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے ان کا نمبر مل سکتا ہے میں ایسے جہاں دیدہ آدمی سے ملنا چاہوں گا مگر وہ جو ہیں اپنا صاحب
وہ آپ کو کیسے انہوں نے بتا دیا کہ یہ تینوں شریک کر لیا آپ کو اس راز میں؟ تینوں کے ساتھ خود آتے ہیں باری باری، تینوں کو خود لے کر آتے ہیں، انہی کا پیسہ ان پہ لگواتے ہیں۔ اچھا جی، یار خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا میں انہیں بھائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ میں تو بڑی کہانیاں ہیں، اس کا مطلب ہے ہاں ظاہر ہے مطلب سب کے گھروں کی ہوتی ہے۔ ہم جب لائپوسکشن کہہ رہے تھے خاص طور پہ وہ تقریباً کوئی 6-7 گھنٹے کا ہوتا ہے پروسیجر، ہاں اس میں ہمیں پوری زندگی مریض پتہ سب چل کچھ جاتی بول ہے۔ ہم تو وہ شاعروں کی نہیں سنائیں گے کہانیاں۔ Stay with us, stay with us. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ دو بڑی شاندار خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے اپنے شعبے کی ماہر ہیں، اپنے اپنے تجربات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، اور اپنی اپنی جو کنوکشن ہے دونوں کی اپنی اپنی رائے کے حوالے سے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عریض صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود صوفیہ بیدار صاحبہ۔ کہیں نہیں جائیے گا، پروگرام کے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس بدلے میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان، تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف۔ اچھا، مجھے لگا کہ رضا جیسے ہی آئیں گی نا اس سیگمنٹ پہ سب سے پہلے پوچھیں گی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ان موصوف کا نام بتا دیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب جو بھی آئیں گے کپل سب ایک دوسرے پہ شک کریں گے کہ میرا شوہر تو نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ یہ آپ کے پاس تو جو خواتین ہیں وہ اب میرے خیال میں زیادہ آئیں گی جاننے کے لیے نا۔ ہاں یہ اسی طرح چلے گا، اچھی بات ہے نا؟ آپ کا ویسے تجربہ کیا ہے زندگی کا؟ مرد زیادہ بے وفا ہوتا ہے کہ عورت؟ میں بے وفائی کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک جگہ پہ وفا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹک کہیں اور پہ بے وفائی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہے، تو ہم اس دورانیے میں کہیں اور ٹائم جو ہے ہم اس کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے بے وفائی کا۔ یہاں پہ جو مرد و زن ہیں وہ فائنینسز سے جڑے ہوئے ہیں، وہیں اپنی بڑی محبتیں جتائیں گے، لیکن جہاں پہ ان کا پلاٹ مشترکہ ہے میاں بیوی کا، انہوں نے قسطیں ادا کرنی ہے، وہاں پہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی محبت شہبت نہیں ہے، کوئی بے وفائی کا کوئی ایسے ہی یہ باتیں ہی ہیں کہ بے وفائی ہو گئی اور کسی اور کو دیکھ لیا، وہ اپنی جینیٹک سے مجبور ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بے وفائی، یہ مردوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں نہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اچھا، عورتیں ظاہر ہے عورتوں کو ہی دیکھتے ہیں تو عورتیں انہیں لفٹ کرواتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں، ورنہ وہ اپنا دائرہ کھینچ لے پہلے سے، تو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے مردوں کی۔ مجھے جو اس موجودہ معاشرے کی بات جو اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جب بیٹھتے ہیں تو پہلے ہمیشہ بل مرد دیتے تھے، اب ہم فرینڈس بیٹھتے ہیں اس میں میل فیمیل کا نہیں ہوتا، تو ہم لوگ اپنے کلیگز کے ساتھ ہم فیمیل بل پے کرتے ہیں، ہمارے سبارڈینیٹ بھی ہوتے ہیں، افسران بھی ہوتے وہ ہیں۔ سیاح ہو رہے ہیں، تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ کاسمیٹک سرجن میں اور پلاسٹک سرجن میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ دیکھیے، جو پلاسٹک سرجن کا مطلب یہ کہ آپ نے انڈر نائف جانا ہے، یعنی کہ وہ جو چینجز آپ کی ہوں گی وہ پرماننٹ ہوں گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی جس طرح جس میں رائنوپلاسٹی آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم صرف ایک نوز کو لے لیں کہ اگر ہم بینگ کاسمیٹک سرجن کیا کرتے ہیں اور پلاسٹک سرجن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پلاسٹک سرجن اس کی سرجری کر کے یعنی کہ بون کے تھرو جو بھی چینجز لے کر آئیں گے وہ پرماننٹ ہوگی۔ ہم بوٹاکس یا فلر کے ساتھ جو کریں گے وہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اف یو ڈونٹ لائک اٹ وی کین ڈیزالو اٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پرماننٹ چینجز نہیں ہیں، اور وہ بڑی منیمل چینجز ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ اس میں ڈیزاسٹرز کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ سرجری جب آپ کی ایک دفعہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ کام خراب ہے۔ اس میں آپ اتنے زیادہ چینجز نہیں لے کر آ سکتے، لیکن اس میں آپ چینجز کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ سیف زیادہ ہیں، سیف آپ کی سیفٹی لیول بہت زیادہ ہے اس میں۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو سرجریز ہیں، جو کاسمیٹکس اور جو سارا ایستھیٹکس کا جو یہ سارا معاملہ ہے، یہ جب لوگ آپ سے آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سدا جوان رہنے کی خواہش ہے، سدا خوبصورت نظر آنے کی خواہش ہے؟ کیونکہ خوبصورتی بھی تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے نا، بھئی آدمی کیسا ہی اس کا لاگ نقشہ کیوں نہیں، اگر چھب ہے، اچھا لگ رہا ہے اور کسی شخص کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ کافی ہے یار، ان ساری دنیا کو کوئی معیار تو نہیں ہو سکتا، اس کو کہ ناپیں گے آپ کیا 2+2+2؟ دیکھیں، اس میں تو ہر انسان کا اپنا ایک معیار ہے، اس میں آپ کسی کو کسی کے لیے چینج کرنا، اب
होता हाँ, ही मगर ऐसे लग रहा है कि उस म्यार को अब मार्केट करके हमने ठूस दिया लोगों पे असल में कि मियां तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं है यार जैसा किताब में होना चाहिए। हमारे पास बड़ा अच्छा बोल जी जी जी, तो कुछ लोग होते हैं दरमियानी शक्ल सूरत के होते हैं, हाँ लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। छाप इतनी सोनी होती है उनकी कि वो सज जाते हैं, जी, उनके जी। आने से ऑरा होता है एक ना। हाँ देखिए मेरा मानना ये है कि शक्लें नसीब नहीं लिख सकती, ना बदल सकती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जिस तरह का है, वो एक प्रेशर जिस तरह मेरे पास अक्सर जब माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती ये हैं, है। और मेरे पास लिटरली एक बच्ची उसने सीए किया हुआ था और उसकी माँ आई और वो आई और दे वर लिटरली क्राइंग लाइक नथिंग। अच्छा, और मुझे यही था कि पता नहीं क्या मामला है, और उसके बाद उन्होंने जिसको बताना शुरू किया कि जी उस बच्ची का रंग ज़रा सांवला था, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी 4 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, इसके सिर्फ रंग की वजह से। 5वां निकाह होते हुए इसकी सगी खाला के बेटे के साथ तय था, निकाह के एंड टाइम पे लड़का आया ही नहीं। अब मैंने उनको बहरहाल उनको बहुत समझाया कि देखें ये उसका नसीब था, अल्लाह ताला आगे उसके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। लेकिन आप देखें जो वहाँ पर उस वक्त उस माँ ने झेला, या वहाँ पर जितनी माएँ थी उन्होंने देखा कि एक बारात वापस गई है, बड़ी तकलीफ ठीक है, की बात है। आप उस चीज को आपके अपने लिए खाला ऊपर रख थी। के, हाँ, और सगी खाला, ठीक है, आप इमेजिन करें वो कि आपके जहन में सारी पढ़ाइयाँ निल हो जाएंगी, सब कुछ निल हो जाएगा, आपको लगेगा सिर्फ शक्ल सूरत ही हर चीज है। तो वो उसमें आप ये देखें अगर बदलना है तो पूरा मुआशरा बदलें, टाइम लगेगा ठीक है, और वो थोड़ा वक्त लगेगा। अब खैर उन्होंने बहुत मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का करवाया, उसका माशाल्लाह रंग बहुत अच्छा हुआ और उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हुई। और मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो बेटे ये नसीब तुम्हारा यही था, ठीक है, अल्लाह ने इसी की पसली से तुम्हें बनाया था, तुमने यहीं पर तुम्हारा जोड़ था, लेकिन तुम उसमें मुतमईन थी। लेकिन उसने कहा कि मैं उस वक्त जिस चीज़ से गुजरी थी, मैं लिटरली उस वक्त इस एंड पे थी कि मैं सुसाइड कर लेती कि मेरे माँ बाप की शक्ल, जिस तक मुझे ये लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से जो चीज़ झेल रहे हैं वो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। और माँ का ख्याल ये था कि हमने ऐसी फजूल में पैसा इतना इसकी पढ़ाई पे लगाया, हम यही इसके रंग रूप पे लगाते हैं। और ये हकीकत है, जब आपके औरतें रिश्ता लेने के लिए घरों में आती हैं तो अब एक वक्त, अब तो खैर बहुत और क्राइटेरिया, क्योंकि मैं खुद अपनी नंद का कर रही हूँ, तो जब प्रोफाइल्स आती हैं उसमें और रिक्वायरमेंट्स लोगों ने लिखी होती है कि लड़की कमाने वाली भी हो, खूबसूरत भी हो, कमाने वाली भी हो और इक्वली अर्न करती हो, तो अब तो क्राइटेरियाज हमारे बड़े अजीब से होते जाते हैं। खुद करा सके, हाँ, और लड़के का खर्चा भी उठा सके ना, यानी कि वो फिर इक्वली, मतलब अब हमें भी खैर बड़ा शौक था कि जी इक्वल उस पे आने का, तो फिर अब ये भुगते हैं, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ये वैसे एक बात बताइए कि ये जब ये रिश्ते वगैरह वाला मामला होता है, इसमें तो मर्द का बेचारे को कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, हाँ। तो ये तो आप लोगों को, ख़वातीन को भी तो बदलने की ज़रूरत थी ना। बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी तो 100 में से 70-80% से ज़्यादा हमारे माशरे में ख़वातीन पे आती है। अभी वो कैसी लगती हैं, या उनका कद काठ, या ये सब, ये तो है, ये उनका तो अपना मेंटल घर लेवल घरों की बढ़ेगा, ख़वातीन ही करती थी ना। तो बस। बहुत अब ये जो अच्छा- कह रही हैं रंग रूप का भी, ये उन्हीं का वो है ना, मेरा बहुत मुद्दत से मुझको चुप लगी है, बहुत खुलकर मुझे रोना पड़ेगा। ये एक दफा प्रेशर टूटेगा, उसमें से निकलेंगी।